پاک سی 12 سورہ احزاب رکو پہلا آیت نمبر 6 النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم ازواجہ بھی مرکب اضافی امہاتہم بھی مرکب اضافی ایک مبتدا ہے اور بیا دی خبر ہے لہذا ازواج ہو دی ضمیر النبی اور امہاتو ہم جڑی ضمیر مضافر مجرور دی اے جڑی ضمیر دا مرچے ہے المومنین لہذا قرآن دا خلاصہ ہے کہ جس عورت کو اسا پاک نبی دے نکاح وچ پا چھوڑے ایمان والے دے کو ماں بنا چھوڑے. لوگ بتائیں کیا دینا ساری اماں خدیجہ الکبریٰ دے بارے کہ آپ دا پہلے جس مقام تے نکاح سرکار دی بارگاہ وچ آون تو پہلے اے بیٹیاں آپ دیاں پہلے والے گھر والے تو ہن لہذا چونکہ وہ سرکار دے گودے چاہ کے گھر پلن اس وجہ کو سرکار دیاں بیٹیاں ہیں مطلب وہ حقیقی نہیں منے دے لیکن اسادیں حقیقی مننے پوسن کہ وہ سورہ احزاب ہے وبنات کا اور اندہ پہلا رکوع ہے قرآن دے کہ ما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم کہ جتنا بھی تساں کسے دے پتر تے بیٹی نو پالو نہ او تہاڈا بیٹا ہے نہ تساں او دے باپ ہو او دا باپ ہوئے جہاں دا نطفے تو پیدا ہے اور تسا انہوں اپنی بیٹی بھلا ہی نہیں وے سکتے اور وہ تو اپنا والد نہیں سڑ سکتی کہ جنہاں رب نے منع کیتے کیا وہ خدا منع خود کرے اپنا قانون آپ توڑے سی. علماء کرام سمجھ گئے کہ میں کیا عرض کیتے بلکہ میں تو بھی بہتر جان دیں لہذا عرض ہے کہ قرآن پاک دے پاک اصول دے مطابق جناب کسے بچے کو چاہو یتیم خانے تو وہ کو 40 سال بھی پالو وہ تو ہاڈا بیٹا اور تسا او دے باپ جنہیں رب نے خود منع کیتے جو کسے ہور دی اولاد کو تسا اپنی اولاد آگ سکدے تو جس ویلے رب نے منع کیتے تو وال اس رب نے کیوں فرمائے وبنات کا معلوم دیا سرکار علیہ السلام دیا بیٹیاں 4 تے ہیں بھی سکیاں بیٹیاں سرکار علیہ السلام دیا کتنا 4 دماد حضور علیہ السلام دے 3 ابو العاص بن ربی سیدنا عثمان غنی اور مولا مرتضی شیر جلی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور نبی علیہ السلام دا نوری فرمان ہے فرمائے سألت اللہ اتزوج الى احد ولا يتزوج الی احد الا کان من اہل الجنہ فآتانی ذالک. نبی علیہ السلام فرمائے میں نبی منگیے رب پاک تو دعا کہ ربا جس دے گھر ونجے برات مصطفیٰ دی یہ جن دی برات آوے در مصطفیٰ تے پہلے جنتی بناویں رشتے بعد کراویں. اللہ اتزوج الى احد ولا يتزوج الی احد الا کان من اہل الجنہ کہ جس دے دروازے تے برات جاوے مصطفیٰ دی یا جس دی برات آوے مصطفیٰ کریم دے دروازے تے الا کان من اہل الجنہ رابعوں کو جنتی پہلے بناویں سارا رشتہ بعد کراویں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جس ویلے نبی علیہ السلام نے سیدہ طیبہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا دا عقد مبارک اور نکاح پاک کرائے سیدنا عثمان غنی دے نال نبی علیہ السلام نے خود فرمائے ما زوجتہ الا بالوحی من اللہ کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان کو آپو نہیں دیتا خدا فرمائے مصطفیٰ نے قدم بعد اٹھائے. حضور علیہ السلام نے سارا قدم چاہتا ہی وحی من اللہ دی وجہ کو ہے لہذا عثمان غنی محبوب دے پاک رشتہ داراں اور خاص لوگاں دے اندر شامل ہیں اور عثمان غنی محبوب دے اصحاب دی صحابہ کرام دی صف دے اندر بھی آپ دا شمار سابقین الاولین دے اندر آندے اور آپ دے مارے موجود ہے کہ ولیدہ فی السنہ السادسہ من الفیل کہ آپ دی ولادت واقعہ فیل تو 6 سال بعد
اور آپ نے وہوا اسلام قدیمن کہ آپ قدیم مسلمانے وچن یعنی کہ آپ ابتدائی لوگوں دے وچ شامل ہیں اور اے بھی آپ دے بارے موجود ہے ہوا رابع اربع فی الاسلام او سادس و ستہ فی الاسلام کہ عثمان غنی وہ ہستی ہے جینے چوتھے نمبر تے یا چھویں نمبر دوتے حضور دی پاک زادہ کلمہ پاک پڑھے یعنی چوتھے نمبر تے کلمہ پڑھن والے یا چھٹے نمبر تے کلمہ پڑھن والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام دیا صحاب کم و بیش 1,24,000 اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ دے بارے قرآن پاک دا سپارہ 27 رکوع دا 18واں رکوع 18واں تے سورہ الحدید دا رکوع پہلا آیت نمبر 10 دیے کلّوں وعد اللہ الحسنہ اور اللہ نے محبوب دے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ کر چھوڑے جنہوں نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ سارے بہشتی ہیں تو جہندہ چوتھا نمبر ہے خدا کو نکھیڑ کرے سی مطلب ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ جب سب واسطے اعلان ہے کلّوں وعد اللہ کلّن ہر ایک کے ساتھ اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا تو جنہوں رب نے ہر ایک نال جنت دا وعدہ کی تھے جائیں چوتھے نمبر تے کلمہ پاک علیہ کیا گنتی وچ نہ سی اور یہ بھی سماعت فرمو حضرت عثمان غنی کنا لوگاں وچوں ہیں فہو ممن دعاہو ابو بکر الصدیق الاسلام کہ عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہیں کو حضرت ابو بکر صدیق گھروں ساڑھے فرمایا تا کو یار نکھاواں کلمہ پڑھواواں مطلب حضرت ابو بکر صدیق جنہیں سفارشی ہیں اور ابو بکر صدیق جنہیں شفیعوں میں اور جنہیں کو گھروں جا کے ابو بکر صدیق بلائے فرمایا ہاں تے کو اپنا محبوب بھی دکھاواں تے کو کلمہ بھی پڑھواواں محبوب دے غلام نے صفے شامل کراواں حضرت عثمان غنی وہ قسمت دے نصیبیں دے شاہ سوار کہ جنہیں چوتھے یا چھویں نمبر دوتے کلمہ پاک علیہ اور جیملے آپ نبی علیہ السلام دے پاک ہاتھ دوتے آپ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھے نا ول ذرا آپ دا ادب بھی دیکھو فرمیندن ما ودا تو یمینی علی فرجی منزو باجات رسول اللہ عثمان غنی ایسے بڑے ادیب اور محبوب دے مؤدب ہیں فرمایا جب سے میں بیعت ہوا سرکار کی تب سے میں نے دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں جانے دیا کیونکہ یہ ہاتھ تو میں حضور کے ہاتھ میں دے چکا ہوں اب اس ہاتھ کو نیچے کرتے ہوئے مجھے شرم آتی عثمان غنی ہستی فرمایا ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی الاسلام فرمایا جب تو میں عثمان بالغ ہویا فرمایا اس دن تو لے کے جس دن آپ نے حدیث ارشاد فرمائیے فرمایا آج کے دن تک اسلام سے پہلے بھی اسلام لانے کے بعد بھی کبھی ہم نے زنا نہ کیا جیندہ دامن زنا تو عزت دے داغ تو صدا پا کریے اون ہستی دنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی فلا فرمیندن لا تمنے تو رب نے جو جس کو جتنا مال عطا کیا کبھی میں نے کسی کے مال کی تمنا نہ کی ایک بندہ ہوندے نا وہ چاہ دے کہ پلاسا میرا ہو گیا ایک گاڑی میری ہو گیا اور زمینہ میری ہو نا اور باغات میرے فرمایا ما تمنے تو کبھی ہم نے دنیا کی تمنا نہ کی جے کو کریں دنیا دی تمنا بھی نہیں آئی اور کریں انہیں دنیا دی چاہت بھی پیش نہیں کی تھی کیوں انہیں کو علم ہاں کہ دنیا عارضی اور فانی ہے یار دا دین صدا باقی رحمن والا ہے اور حدیث سے پاک بھی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یوتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یوتی الدین الا من احبہ نبی علیہ السلام فرمائے بے شک اللہ دنیا عطا کرتا ہے محبوبوں کو بھی اور کافروں کو بھی بے شک اللہ جب دین عطا فرماتا ہے غداروں کو نہیں دیتا محمد کے وفاداروں کو عطا فرما دیتا ہے مطلب رب تعالیٰ دی پسندیدہ چیز نبی علیہ السلام دا دین ہے آپ فرمیندن ما تمنے تو کدہیں ایسا دنیا دی تمنا نہیں کی تھی بل فرمیندن کہ ما سرق تو کبھی ہم نے چوری نہ کی کریں انہیں چوری بھی نہیں کی تھی نہ اسلام تو پہلے نہ اسلام تو بعد اور آپ وہ ہستی ہیں کہ ما مر علیہ جمعہ اللہ وہو یوتے کو ہا رقبہ
کہ آپ ہر جمعہ ہے غلام آزاد کریں دے ہن. اور عثمان غنی وہ سخی انسان جے اپنی پاک حیاتی دے اندر 2400 غلام آزاد کیتے. 2400 غلامیں کو آزاد کرنے والا سخی انسان حضرت عثمان غنی. اور حدیث پاک دے اندر اللہ یدخلن بشفاعت عثمان یوم القیامہ 70,000 کلہم قد استوجبوا النار. کل حشر دی حشری کہار دی گرمی غضب دی دھوپ عثمان غنی دی شفاعت نال 70,000 بندہ جہنم کو نکل کے جنت دا مہمان بڑھ سئی. عثمان غنی وہ ہستین جن دی شفاعت نال کتنے بندے 70,000 بندہ اللہ یدخلن جنت میں داخل ہوں گے 70,000 بے شفاعت عثمان غنی کی شفاعت کی وجہ سے. اور وہ 70,000 کیسے ہوں گے؟ کلہم قد استوجبوا النار جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. عثمان غنی اشارہ کرتے جائیں گے خدا ان کو معاف فرماتا چلا جائے گا. یعنی عثمان غنی وہ ہستی ہیں کہ جنہاں دی شفاعت نال کتنے بندے 70,000 بندہ جہنم تو خارج تھی کہ جنت دا مہمان بڑھ سی. اور عثمان غنی ہن کا اندرائے جملہ بھی سماعت فرما صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 521 اور تاریخ الخلفاء دے مطابق آپ فرمائیں کہ اشترا عثمان والجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ مرتین کہ عثمان غنی او عظیم المرتبت ہستین جنہاں نے 2 مرتبہ بہشت نبی پاک سرکار کو ملک دیے. 1,93,999 صحابہ بہشتی پر انہیں کو بہشت ملی ہے مفت. عثمان غنی وہ بہشتی ہیں جے نبی پاک کو جنت خرید کی تھی. باقی کہیں صحابی دے بارے نہیں کہ اشترا فلاں الجنہ یا اشترا فلاں الجنہ، لیکن عثمان غنی دے بارے ہے کہ اشترا عثمان والجنہ کہ خریداری کی عثمان نے بہشت کی نبی علیہ السلام سے 2 مرتبہ. یعنی 2 مرتبہ 2 مقام تھے. نبی علیہ السلام نے جنت کو فار سیل کی تھے، پرچیز عثمان غنی کی تھے. پر یہ گال اس بندے کو چس دے سی جرا پاک نبی کو مختار منے دے کہ نبی دی مرضی ہے بہشت مفت دے من تاں بھی مالک، بہشت ویچن تاں بھی کہ جیندہ عقیدہ ہے کہ میں ورگا اور میں جیاں وہ کریں ہی حدیث کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ جڑا خود بے واسع ہے اور بے اختیار ہے وہ اگر پاک رسول کو اپنے ورگا سمجھ سی وہی حدیث دا انکار کروے سی. اور جیندہ اے عقیدہ ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو. انہیں دا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام بہشت فری مفت دے من تاوی مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب کہ نہیں محب اور محبوب میں میرا. لہذا یہ حدیث پاک کو سمجھو کہ عثمان غنی نے بہشت خرید کی تھی. نبی علیہ السلام تو کتنے مرتبہ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ کب اور کس وقت کہ جیمن نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ پاک تشریف فرما تھے. جیمن سرکار نے یثرب کو مدینہ طیبہ طیبہ مدینہ منورہ بنائے، صحابہ کرام دی پیاری جماعت محبوب دے پاک قدم حاضر تھئیے کہ یا رسول اللہ لیسا اندنا ماؤن عصب کہ ہم مکہ چھوڑ کے یہاں پہنچے، مدینے میں کہیں پانی نہیں میٹھا پینے کو اور پانی میٹھا نہیں آٹا گوندنے کو. ایک پانی ہے میٹھا لیکن وہ بیر روما کا ہے پر اس کا مالک یہودی ہے، وہ ہمیں پانی نہیں دیتا. یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجئے. نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ ہیں. مدینہ پاک دے سارے کنویں پانی آلے سارے ان کڑوے ترچ اور کھٹے. ایک کھو آجندنا آئی بئر روما پر اوندا پانی کیا آئی ما ان اس یستازبو، وہ پانی میٹھا بھی آ پیون دے بالکل قابل آ، اٹے گوندن دے بھی قابل آ اور سالن پکاون دے بھی بالکل. لیکن کانت لیل یہودی ہے وہ مٹھے پانی آلا جرا کنواں تے کھوہا اوندا مالک کونا. یہ خدا دی قدرت عجیب ہے کہ بلے مٹھا چیزاں کافریں کو چاہ رہے ہیں. یہ سمجھا مٹھا چیزاں چس والا چیزاں خدا کے بلے مرداریں کو دے رہے ہیں. اور اپنے کو منن والے کو کوڑیاں تے کافریں کو مشرکین کو یہودے کو غداریں کو کراڑیں کو کافریں کو چیزیں کے بلے مٹھا عطا کرے سی.
اور कंहिं महिल अपनी कुदरत जा अजीब नज़ारा ॾिठेसीं जंहिंजी तहजुद कज़ा न थी तगारी उन कोलो चवेसीं जेको